بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو۔ روزانہ اسی ٹائم بصیرت رمضان لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جناب۔ آج ہماری یہ 26ویں نشست ہے۔ پاکستان میں آج 26واں روزہ ہے، دنیا کے کچھ ممالک میں آج 27واں روزہ ہے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ حافظ کامران صاحب ہمارے ساتھ آج بھی تشریف فرما ہے، جو کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائیں گے آج کی نشریات کا۔ میں مائک آپ کی طرف کیے دیتا ہوں جناب حافظ کامران صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب طرح کی تعریف خدا کو ہی سزاوار ہے، جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے چلا، ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب حافظ کامران صاحب، آپ نے تلاوت کلام پاک سے ہماری محفل کا آغاز کیا۔ بصیرت رمضان کی 26ویں نشست کا آغاز ہو گیا ہے جناب علی۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج عائشہ اخلاق نے ایک مرتبہ پھر جوائن کیا ہے۔ عائشہ اخلاق ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں، بہت ہی خوبصورت پڑھنے والی ثنا خواہ ہیں۔
ان کو ہم بار بار زحمت دیتے رہتے ہیں بصیرت رمضان میں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے کلام سنتے ہیں عائشہ اخلاق سے۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہم سائے گنبدِ خضرا دے دے، مجھ کو ہم سائے گنبدِ خضرا دے دے، میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہم سائے گنبدِ خضرا دے دے، مجھ کو ہم سائے گنبدِ خضرا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی
بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. رواہ البخاری. افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:47 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:57. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:20 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:30. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:26 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:36. افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے. نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072. مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید. اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ. تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی. آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری.
आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। हज़रत इब्न उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबल-ज़मअउ वब्तल्लतिल-उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया। ये हदीस अबू दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर पर है। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। सामईन इकराम, खैर मकदम है, आपका बसीरत रमज़ान जारी है। आपने ट्यून इन किया हुआ है नई सुबह वेब रेडियो। अब कससुल अंबिया के सेगमेंट का आगाज़ होगा। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने कल से शुरू की हुई है, उसी को जारी रखेंगे। जनाब तलहा इनाम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क़िबला अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह साकिब भाई, आज माशाल्लाह नूर छाया हुआ है आपके ऊपर। बिल्कुल जनाब, बस अब एक तरफ माह मुबारक जब ख़त्म हो रहा होता है तो दुखी भी होते हैं, दिल उदास भी हो रहा होता है कि ये जो रौनकें हैं, बहारें हैं, ये सब ख़त्म हो रही हैं। और दूसरी तरफ ईद की खुशी भी होती है कि ईद आ रही है, और बाकी ज़ाहिर है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ का इजाफा हो जाता है इन दिनों में, तो वो सब भी चल रहा है और इबादत का सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है। अल्लाह ताला हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब आगाज़ करते हैं बिला ताख़ीर क़स्सुल अंबिया के सेगमेंट का। जज़ाकल्लाह साकिब भाई। अच्छा साकिब भाई, जैसे कि आप बता भी चुके हैं हमारे सामीन को कि हमने सीरतुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ कर दिया है, और कल हमने विलादत बसादत से पहले की कुछ गुफ्तगू की थी, अरब के हाल अहवाल बताए थे कि किस तरीके से था, आमुल फ़ील के बारे में हमने बात की थी। अच्छा, हमने उस दिन का आगाज़ कर दिया था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई थी। बहुत ही बाबरकत दिन अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कि हमने पिछले उसमें बता दिया था कि हदीस में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पीर के दिन ही मेरी जो है वो विलादत हुई, पीर के दिन नबूवत का जो है वो शर्फ बख्शा गया, पीर ही के दिन जो है हिजरत की गई, और पीर ही के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का भी दिन है। तो ये बड़ा ही बाबरकत दिन था। और जिस तरह विलादत हुई, हमने बात की कि बुत कदूम के बुत जो है वो बुझ गए थे, और मजूसियों की आग जो थी वो बुझ गई, और मतलब नूर ही नूर, अल्लाह का इंसाफ जो है इस दुनिया में समझ लें हक आ गया, और बातिल के जो है ना वो पसपाई की तरफ जो है ना वो सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है तो उससे पहले ही आपके करीम वालिद जो थे हज़रत अब्दुल्ला, उनका इंतकाल हो चुका था। क्यों हो चुका था? वो बीमार हो गए थे, और जो आपके दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, तो ये क्योंकि मदीना में आना जाना था, मदीना में कुछ तिजारती मामलात थे, तो वो वालिद साहब वहाँ गए हुए थे इनके, और वहीं बीमारी होती है फिर, और वहाँ पर अलालत के बाद जो फिर वफ़ात हो जाती है। अच्छा, जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं तो अरब में ना एक रिवाज है, एक उसूल है क्या, कि जब भी कभी कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि हम शहर में देखते हैं कि जो हमारी फ़िज़ा है, आबो हवा है, वो खासी आलूदा होती है, और यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस के लोग, मल्टीपल सकाफ़तें और रिवायतें होती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो अपनी ज़ुबान है और जो हमारी असल सकाफ़त है, हम अपने बच्चे को वो सिखाएं। तो अरब में भी इसी तरह का रिवाज था। अच्छा, कुछ कबीले ऐसे थे, जैसे बनु साद के बारे में है कि वो कबीला जो है वो मदीना में जो है गिरदोनवा में, मक्का में, मदीना के गिरदोनवा के अंदर जो है ना वो आबाद था, और वो मक्का में आता है, और इसी तरीके से तमाम लोग जो हैं, तमाम औरतें रज़ात के लिए बच्चों को लेकर और अपने अपने गांव देहात में चले जाते हैं, और वहाँ बच्चों की परवरिश करती हैं, क्योंकि वो खालिस ज़बान सीखते हैं, और वहाँ की सकाफ़त और जो अरब की असल कल्चर है अरब का, वो उसको जो है वो अडॉप्ट कर सकें सही तरीके से। तो इसके लिए जाते हैं हज़रत बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो बताती हैं कि मैं जब वापस जा रही थी तो एक ये होता है कि जब कोई किसी का बाप होता है ना बच्चे का, तो वो तहाइफ भी ज़्यादा देता है, वो चीज़ें भी ज़्यादा देता है, वो अगर उजरत दे रहा है तो उजरत भी अच्छी देता है। लेकिन अब ऐसा था कि मैं खाली हाथ वापस जा रही थी, और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख था। मैंने अपने हस्बैंड से इस चीज़ का जिक्र किया, हारिस नाम था उनका, उनसे जिक्र करती हैं कि मैं खाली हाथ जाना नहीं चाह रही, मेरी सारी सहेलियाँ जो हैं वो बच्चों को लेकर चाह रही हैं, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं बच्चे ले लूँ, तो मैं इस यतीम बच्चे को ही साथ ले जाती हूँ। तो वो इजाज़त दे देते हैं, वो कहते हैं कि बेशक आप इसी को साथ ले लो, मुमकिन है अल्लाह ताला इसी में हमारे लिए बरकत रखे।
وہ بتاتی ہیں کہ جب میں ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس جا رہی تھی تو جب میں آئی تھی تو میری اونٹنی سب سے زیادہ کمزور اور لاغر تھی، وہ چلنے میں بہت سست تھی. لیکن حیرانگی کی کیا بات ہوتی ہے کہ میں جب سوار ہوتی ہوں اپنی اونٹنی پر اور تمام جو قافلہ ہے اس کی اونٹنیوں سے آگے میری اونٹنی نکل جاتی ہے. اور وہ بتاتی ہیں جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو ہمارے پاس جو ان کا ساز و سامان تھا کیا تھا، ایک گدھی ہوتی ہے ان کے پاس اور ایک اونٹنی ہوتی ہے جس سے وہ دودھ دوتے ہیں، چند بکریاں ہوتی ہیں اور چھوٹا سا گھرانہ ہوتا ہے، غربت کی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہیں. وہ بولتے ہیں کہ ہماری جو رفتار پہلے بالکل سست تھی، ہماری سواریاں بالکل ہلکی تھیں، وہ سواریاں ہماری توانا ہو جاتی ہیں اور پتلی دبلی ہونے کے باوجود جو ہے وہ سب سے آگے قافلے میں نکل جاتی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معجزہ جو ہے حضرت بی بی حلیمہ نے دیکھا. اور اس قدر انہوں نے بتایا کہ ہم جب رات میں گھر پہنچے، میرا جو بچہ ہے وہ روزانہ رات میں بہت رویا کرتا تھا کیونکہ تنگی کا معاملہ تھا، دودھ نہیں ہوتا تھا، ہماری اونٹنی اتنی لاغر تھی، بکریاں جو ہے وہ ان میں دودھ نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ اتنا دودھ آیا اور مطلب تمام کنبے نے جو ہے وہ سیر ہو کے دودھ پیا اور سب پیٹ بھر کے رات کو سکون سے سوئے. جہاں ہمارا جو اللہ کے نبی کے رضائی بھائی تھے وہ بھی جو ہے وہ رات کو سکون سے سوئے. تو ایک خوشگوار جو ہے وہ ماحول ان کے ساتھ، برکت والا معاملہ حضرت بی بی حلیمہ کے کنبے کے ساتھ شروع ہو گیا. اچھا، مزید اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ عرصہ گزرتا ہے، سال 2 سال گزرتے ہیں، تو وہ واپس مکہ آتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہم السلام کے پاس لا کر بچے کو چھوڑتی ہیں. تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس کو چھوڑوں نہ، میں ان کو واپس لے جاؤں اپنے ساتھ. تو وہ درخواست کرتی ہیں کہ میں ان کو واپس لے جانا چاہتی ہوں، اور کیونکہ ایک ان کے پاس تو ایک یہ بھی ہوتا ہے نا آپشن، کیونکہ ان کی وجہ سے اتنی برکت ہوتی ہے ہمارے پاس کہ ہمارے کنبے کے اندر جو ہے نا وہ فراوانی آ گئی ہے. تو وہ کیا کہتی ہیں کہ بچے کو آب و ہوا کا جو ہے کہیں نقصان نہ ہو، کہیں شہر کی وبا نہ لگے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو واپس لے جاؤں. تو وہ بالکل اجازت دے دیتی ہیں. اس طریقے سے وہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، اپنے قبیلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر. اچھا، وہاں پر ایک واقعہ ہوتا ہے شق صدر کا واقعہ، بڑا خوبصورت واقعہ. یہ اللہ کے نبی جو ہے وہ چھوٹے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے نبی کو جو ہے وہ زمین پر لٹا کر آپ کا صدر مبارک، سینہ مبارک چاک کرتے ہیں، دل مبارک نکالتے ہیں اور اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا الگ کر دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ گوشت کا وہ ٹکڑا ہے جس میں شیطان کا حصہ موجود ہوتا ہے. انسان کے نفس میں جو شیطان جو ہے وہ خیالات داخل کرتا ہے، شیطان جو ہے وہ اپنا وسوسہ ڈالتا ہے، وہ ہمارے دل کے ساتھ ایک ٹکڑا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی کے اس ٹکڑے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں. آپ کا دل مبارک جو ہے وہ سونے کی تھال کے اندر زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے اور واپس آپ کے سینے مبارک کے اندر جو ہے وہ اس کو رکھ کر اور دوبارہ سے سینہ جو ہے وہ سل دیا جاتا ہے. یہ اسلامی تاریخ کی کہیں آپ یا پھر دنیا کی کہیں کہ یہ پہلی ہارٹ سرجری حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، اس کے بعد جب بچے یہ دیکھتے ہیں تو بچے جا کر گھر میں بتاتے ہیں کہ مطلب بچے سارا واقعات دیکھ رہے ہیں تو بچے بتا رہے ہیں کہ محمد کو کسی نے نعوذ باللہ قتل کر دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ کسی نے جو ان کو لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا. تو اس سے وہ جا کے خائف ہوتے ہیں اور وہ جا کے بتاتے ہیں. اب جب حضرت بی بی حلیمہ جو ہے وہ آتی ہیں، دیکھتی ہیں تو آپ کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑا ہوتا ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو وہ ڈر کے مارے، خوف سے کہ کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ آپ کو مکہ میں لا کر چھوڑ دیتی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے واقعات، ساری ہسٹری بعد میں جب ہم جمع کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی حقیقتوں اور ان کی جو ہے نا وہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. اچھا، آپ کی والدہ کے ساتھ آپ رہتے ہیں، خاصا کم عرصہ اپنی والدہ کے ساتھ آپ گزار پاتے ہیں. اس کے بعد آپ شام مدینہ کے ہی سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں دادا کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، اور اللہ کے نبی خود بھی ہوتے ہیں. اور وہاں پر ہی رستے میں اسی طریقے سے جس طرح والد مدینہ جا کر جو ہے وہ بیمار ہو کے علیل ہو کے وفات پا جاتے ہیں، اسی طرح والدہ جو ہیں وہ آپ کی وہ وفات پا جاتی ہیں. اچھا، پھر آپ کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے دادا عبد المطلب پر آ جاتی ہے اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا ہوتا ہے اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا ہوتا ہے. یہ دونوں ہی نام ہم بخوبی جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نام ہیں. اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے سلسلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اپنے دادا کی ماتحت جو ہے وہ ان کی پرورش ہو رہی ہے. اچھا، اس میں کیونکہ ثاقب بھائی واقعات بہت سارے واقعات اس کے اندر، تو میں چند واقعات اس کے اندر ساتھ ساتھ رکھوں گا. اچھا، اب اس میں ایک سفر جو ہے وہ آپ کے چچا کے ساتھ شروع ہونے سے پہلے 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا جو تھے ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے والدہ کے غم کے بعد پھر آپ کے دادا کا جو ہے وہ غم آپ کو لاحق ہوتا ہے. آپ کے شفیق چاچا ابو طالب
جو ہے وہ آپ کی کفالت شروع کرتے ہیں. اور اس کے بعد سے جو واقعات ہیں نا وہ ایسے شروع ہوتے ہیں ثاقب بھائی کہ آپ اپنے چچا کے ساتھ جو ہے وہ ایک سفر پر جاتے ہیں, اور شام کا سفر ہوتا ہے, تجارتی سفر ہوتا ہے چچا کا, اور وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں پر جو عیسائی ہوتا ہے, شام کا سفر ہوتا ہے, وہاں پر ایک راہب عیسائی ہوتا ہے, وہ آتا ہے, وہ آپ سے ملاقات کرتا ہے قافلے میں آ کے, اور آپ کو باقاعدہ دیکھ کر آپ کو پہچان جاتا ہے. اچھا, اس سفر کے بارے میں یہاں تک آیا کہ جس طریقے سے سفر آگے جاری ہوتا ہے, جو سفر کے راستے کے درخت اور پتھر ہوتے ہیں نا وہ باقاعدہ آپ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ عیسائی پادری جو ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے تو وہ باقاعدہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ آپ تو بالکل وہی ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ ہماری کتابوں میں, یعنی جو انجیل ہے اور دیگر کتابیں ہیں اس کے اندر, آسمانی کتابوں کے اندر جو ہے نا آپ کا ذکر موجود ہے. تو وہ آپ کے چچا کو بتاتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں, ان کی جو مہر ہے وہ کندھے کے نیچے جو نرم ہڈی والی جگہ ہے وہاں پر ابھرا ہوا حصہ, وہ باقاعدہ بتاتے ہیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ ان کو نا آگے مزید سفر پہ نہ لے کر جائیں, ان کو واپس مکہ بھیج دیں, کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہودی جو ہے وہ ان پر حملہ نہ کریں. تو بالکل چچا اسی طرح کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ واپس بھیج دیتے ہیں, اور آپ غلاموں کے ساتھ جو ہے وہ واپس مکہ آ جاتے ہیں. اچھا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چچا کو پتہ چل گیا کہ آپ جو ہے وہ پیغمبر ہیں, نبی ہیں, اللہ کے آنے والے, اور مطلب ایک یہ نشانی کے طور پہ ملنا شروع ہو گئی چیزیں نا. اچھا, پھر مزید ایسا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ ایک اور ملتا ہے واقعہ کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ بکریاں بھی جو ہے وہ چرایا کرتے تھے. اچھا, جوانی کے دور میں یہ کام کیا کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ہر وہ چیز سکھا رہے ہیں جس سے عاجزی انکساری آتی ہو. اللہ اکبر, تربیت ہو رہی ہے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا, جس طرح ہم نے مکہ کے یا عرب کے پرانے روایات اور رواج کے بارے میں بات کی, تو ان چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور رہا کرتے تھے. جوا ہو گیا, شراب نوشی ہو گئی, ٹھیک ہے, کھیل کود ہو گیا, ان سے دور رہا کرتے تھے. آپ جب چھوٹی عمر میں تھے تب بھی آپ امانت داری میں, اور اس طریقے سے آپ دیکھیں صادق الامین کا لقب آپ کو اسی طریقے سے ملا. جوانی کے جس طریقے سے سلسلہ آگے بڑھتے رہے وہ یہ اس طرح معاملات بڑھتے رہے. اچھا, 15 سال کی عمر میں ایک جنگ ہوتی ہے مکہ کے اندر, اور اس جنگ کے اندر جو ہے وہ قریش کے جو لوگ ہوتے ہیں, یعنی آپ کے چچا بھی اسد اور دیگر چچا جو ہوتے ہیں وہ اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں, اور اللہ کے نبی بھی اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں, اور اپنے چچا کو تیر اٹھا کے پکڑایا کرتے تھے تیر چلانے کے لیے. اللہ کے نبی اس جنگ میں شریک ہوئے. اچھا, اس جنگ کے بعد جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا گیا, ایک عہد نامہ جو ہے وہ کیا گیا حلف فضول کے نام سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ عہد جو ہے وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی جو ہے وہ معلوم ہوا, کیونکہ اس کے اندر عرب کے جو قبیلے تھے ان کے اندر چیزیں تقسیم کی گئیں, جنگ و جدل کو روک دیا گیا. اور یہ معاملہ ایسا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ تجارت کی غرض سے جو ہے وہ مکہ آتا ہے, اور یہاں پر ایک بندے کے ساتھ اس کے معاملات ہوتے ہیں, اور وہ ان کے پیسے واپس نہیں کر رہا ہوتا, اور وہ جو ہے کھڑے ہو کر ایک پہاڑ پہ جو ہے وہ دہائی دیتے ہیں. پہلے تو وہ دیگر سرداروں کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں کہ بھائی میری مدد کریں, کوئی نہیں کرتا, تو پھر وہ ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں کہ کوئی میری مدد کرنے والا ہے. تو پھر جو قریش کے کچھ سردار ملتے ہیں, اور پھر جو ہے اس معاہدے کو اور اس چیز کو جو ہے ترتیب دیتے ہیں. اچھا, مزید اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ چچا کے ساتھ آپ نے سن لیا کہ جو ہے وہ تجارت کے معاملات میں بھی پیش رہتے تھے, پھر آپ اس طریقے سے جو ہے نا تجارت کے کام میں جو ہے تجارت کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اپنے قدم جمائے. اچھا, اس کو دیکھتے ہوئے آپ جب صادق الامین کے نام سے مشہور ہو گئے, جب آپ کی صداقت اور امانت جو ہے وہ پورے مکہ کے اندر پھیل گئی, تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام ان تک جو ہے وہ آپ کی خبر پہنچی کہ بھئی یہ اس طرح تجارت کرتے ہیں, اور ان کے یہ صادق بھی ہیں اور یہ امین بھی ہیں. تو وہ اس طرح کیا کرتی تھیں کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھیں اور بیوہ خاتون تھیں یہ, تو وہ ایسا کرتی ہیں کہ اپنے غلام کو بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مطلب محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ شام لے کر جائے اور وہاں پر جو ہے وہ تجارت کے معاملات کرے. تو بالکل اس طریقے سے اللہ کے نبی جو ہے وہ ان کا جو مال ان کے غلام کے ساتھ لے کر جاتے ہیں شام, اور اس میں اتنی برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ سے کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ حیران ہوتی ہیں کہ اس سے پہلے کبھی اتنی برکت نہیں ہوئی, اس سے پہلے کبھی اتنا منافع حاصل نہیں ہوا, فائدہ حاصل نہیں ہوا. تو ان کے غلام بھی بتاتے ہیں کہ بھئی انہوں نے بہت اچھے بااسلوبی طریقے سے جو ہے نا وہ چیزوں کو مینیج کیا. اچھا, ان کا حسن اخلاق اور ان کی خوبصورتی اور ان کا دیانت داری اور امانت کو دیکھ کر پھر وہ جو ہیں وہ نکاح کا پیش جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ اپنی سہیلی کے ذریعے آپ کے چچا کو پہنچاتی ہے, اور پھر آپ کے چچا جو ہیں وہ ابو طالب جو ہیں
وہ اللہ کے نبی کا جو ہے وہ نکاح پڑھاتے ہیں. 25 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے. حضرت ابراہیم جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, وہ ماریہ قبطی سے ان کی ولادت ہوئی. باقی جتنی بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی, جس میں حضرت قاسم ہو گئے, حضرت عبداللہ ہو گئے, یا آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ جو رحمت ہے وہ حضرت زینب ہو گئیں, حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ, یا پھر حضرت بی بی فاطمہ علیہم السلام, ٹھیک ہے, رضی اللہ عنہن اجمعین. اچھا, یہ جو ہیں وہ حضرت ختیجہ سے ان کی ولادت ہوتی ہے. آگے جو واقعہ ہے ثاقب بھائی, وہ نبوت کا واقعہ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہوں گے, تو میرے خیال سے وہ پورا ایک الگ ٹاپک شروع ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی جو ہے وہ غار حرا میں تھے اور کس طریقے سے نبوت ہوئی اور آگے کس طریقے سے تبلیغ کی. تو اس کو ہم انشاءاللہ کل کی نشست میں رکھتے ہیں, کیونکہ واقعات اور قصے جو وہ بہت سارے ہیں. کوشش تو یہ ہے کہ ہم پوری سیرت کا جو ہے وہ احاطہ کر سکیں, لیکن ایسا ممکن شاید نہ ہو. تو اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ مختصر واقعات اور جو چیدہ واقعات ہیں جو عام عرف میں بھی مشہور ہیں, ان کا تھوڑا سا تذکرہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی یہ بولے کہ اس میں خاصی کمی پیشی ہے, تو ہم پہلے سے پیش کی معذرت اس لیے وجہ سے کرتے ہیں, کیونکہ وقت کی بہت قلت ہمارے پاس. بالکل وقت بہت محدود ہوتا ہے, اسی میں ہی ہمیں رہ کر کام کرنا ہوتا ہے, آپ تک قصائص پہنچانے ہوتے ہیں. بہت شکریہ جناب طلحہ انعام صاحب, بہت ہی زبردست انداز میں آج بھی آپ نے قصہ بیان کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان جاری ہے. آج یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کر لی, اور پھر باقی جو بھی انفارمیشن ہے وہ طلحہ انعام نے آپ کو دے دی ہے. تو انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے کل بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اسی سے متصل سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, بصیرت رمضان جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو, اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے, اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے, اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. رواہ البخاری. نئی صبح ویب ریڈیو, آپ کے دل کی آواز. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید. اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے, تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس, جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف, جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر, اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ. تو پھر دیر کس بات کی,
مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 033622286463۔ اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں، پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:47 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:57۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:20 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:30۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:26 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:36۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ سامعین اکرام، خیر مقدم میں آپ کا بصیرت رمضان جاری ہے۔ آپ ٹیون ان کیے ہوئے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو 26واں روزہ۔ احسن اقبال ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں نا؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، بس سب عید کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ 26 دن لگے آپ کو اس انرجی پہ پہنچنے کے لیے؟ نہیں، میں ابھی بات بھی کر رہا تھا کہ ماہ رمضان کی خوشی تو نہیں ہے؟ ماہ رمضان جب گزر رہا ہوتا ہے تو دل اداس بھی ہو رہا ہوتا ہے، دل افسردہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہے کہ رحمت برکتیں تو جاری رہتی ہیں پورا سال، ظاہر ہے مومن کے لیے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ کہ پھر ایک طرف خوشی بھی ہوتی ہے کہ عید آ رہی ہے تو ماحول بن جاتا ہے عید کا، شاپنگ یہ وہ سب۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں صحیح طرح سے شاپنگ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں برقرار رکھے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس معاملے میں۔ بالکل ٹھیک ہے جناب۔ چلے جناب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ احسن اقبال اور طلحہ انعام صاحب کی زبانی سنیں۔ تو جناب احسن اقبال فرمائیے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پر۔ جزاک اللہ خیر ثاقب رضا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی ہے، عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، دور کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ کس طرح کا دور تھا، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ آپ کے والد موجود تھے نہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ 6 مہینے کے بعد آپ کو چھوڑ گئیں۔ پھر آپ کی جس طرح وہاں ایک کلچر تھا کہ خاتون کوئی گود لیا کرتی تھی، بچوں کو پال لیا کرتی تھی، انہیں دودھ پلایا کرتی تھیں، تو یہ والا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ دائی حلیمہ جو ہے وہ مائی حلیمہ سعدیہ، ان کی بھی شان بڑھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی سے اپنی حکمت عملی کی وجہ سے مشہور رہے۔ جب وہ واقعہ حلف الفضول ہوا تب سب نے اندازہ لگا ہی لیا تھا کہ جن کو وہ بچہ سمجھتے تھے
ایک تو عربوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ان کے سردار کو انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے تھا، وہ کسی بچے سے انٹیلیجنس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چرواہے کے طور پہ بھی زندگی گزاری، یعنی وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ انہیں ٹرین کر رہا تھا. ٹرین اس لحاظ سے کہ جو بکریاں چرانے والا ہے، چونکہ بکری چرانے کے لیے نا ڈنڈوں کا اور مارنے پیٹنے کا سہارا نہیں لینا پڑتا، اس سے اپنی حکمت عملی سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو چلوانا تھا، تو انہیں ایک ٹریننگ کے طور پر اس سارے سلسلے سے گزارا گیا. اور کئی انبیاء کرام کو اس سلسلے سے گزارا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں. تو یہ سارا سلسلہ رہا. بہرحال اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تجارت کی طرف منسلک ہو گئے، اور تجارت کا وہ مشہور واقعہ مشہور ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر گئے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ. تو وہاں پر جو واپسی آ کر میسرہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رودات سنائی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سفر گزرا. اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں جاننا ہو تو اس کے ساتھ یا سفر کر لو یا کھانا کھا لو، جی، تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو وہ سفر اور اس سے واپسی کے اوپر پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نکاح آیا. آپ کی ایج 40 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج جو ہے وہ 25 سال تھی. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رئیسہ تھیں، اس وقت کی جو ہے وہ وہاں پر ملینئر تھی عرب کے اندر. اس کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی دیکھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کو دیکھ کر، ان کی وجاہت کو دیکھ کر، ان کی شکل صورت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ جو ان کے ایٹیکیٹس تھے، جو ایٹیٹیوڈ تھا، اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا. اس کے بعد پھر ہمارے معاشرے کے لیے بھی ایک چھوٹا سا سبق نکلتا ہے، میٹھا سبق لیتے چلیں کہ خاتون بھی اگر کوئی نکاح کا پیغام پہنچاتی ہے یا پہنچواتی ہے یا کسی سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتی ہے، تو اسلام اس چیز کو ایڈمائر بھی کرتا ہے، انڈورس بھی کرتا ہے، ایکنالج بھی کرتا ہے. اس میں کسی کو خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر زبان درازی کرنے کی، کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے کی کسی کو کوئی اجازت یا ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اسے فتویٰ کہیں گے ہم، اور فتویٰ فاروقی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف انسان کے ظاہر پر فتویٰ لگا سکتے ہیں، صرف انسان کے ظاہر پر بات کر سکتے ہیں. باطن کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ اور وہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور اللہ اور ان کا معاملہ ہے. تو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی چھوڑ دیں، سارا انصاف ہم نے خود ہی کرنا ہے. ہم خود ہی حساب لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس شخص کا اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کے چال چلن اچھا نہیں ہے. اسی طرح ہم نے اپنے پورے معاشرے خراب کیے ہوئے ہیں، رشتہ داریاں خراب کی ہوئی ہیں. بہرحال تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے جب وہ شادی ہو گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سیرت خدیجہ ہمارے یہاں بہت کم پڑھائی جاتی ہے. سیرت عائشہ پڑھائی جاتی ہے، اچھی بات ہے، سیرت خدیجہ بھی اسی طرح پڑھائی جانی چاہیے. جو ظرف اس خاتون کا تھا وہ انتہائی کمال تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح وہ ساتھ نبھاتی ہیں، جب 40 سال کی عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اس سے پہلے وہ جو 3 سال جو آپ پر ایک سارٹ آف ڈپریشن ان اے مینس کہ جب انسان اپنی سوسائٹی سے تھوڑا الگ سوچنے لگتا ہے نا، تو اس کو ڈپریشن ہوتا ہے. تو اس کو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اٹھاتے ہیں کہ وہ عجیب کشمکش میں تھے کہ یہ سارے لوگ چاند کو کیوں پوج رہے ہیں، چاند تو صبح ہوتی ہے نظر ہی نہیں آتا. پوجنے والا تو وہ ہونا چاہیے جس کا وقت لامحدود ہو، جس کے اختیارات لامحدود ہوں، تاکہ اس کو پوجنے میں مزہ بھی آئے. سورج کو پوچھتے ہیں، سورج شام کو نظر نہیں آتا. ستاروں کو پوچھتے ہیں، ستارے تو خود صبح کو نظر نہیں آتے. تو اس طرح کی تحقیق جب انسان کرتا ہے تو ڈپریشن کے شکار ہونا اس کا لازمی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تربیت اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، اور اس کے علاوہ اپنے معاشرے سے ہٹ کے چل رہے تھے. اپنے معاشرے کے جو نوجوان اس وقت کے نوجوان تھے، جو ان کے شوق تھے شکار سے لے کر، اور جو جتنے بھی فیسٹیولز ہوتے تھے عرب میں، وہ سارے فیسٹیولز جو ہے وہ نوجوانوں سے ہی سجتے تھے. اور اس وقت کی جو ایک بے حیائی کا کلچر بھی تھا، ان سب چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور آپ ان تمام چیزوں سے پاک رہے. اور ظاہر سی بات ہے، نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن رکھا تھا، انہیں خاص کیا ہوا تھا، انہیں مخلص کیا ہوا تھا. تو پھر ان کا ان سب چیزوں سے بچنا لازمی بھی تھا. لیکن ہمارے لیے بھی ایک ہی سبق ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کچھ بڑا کام کرنے کا سوچ رکھا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو بے دنیاوی جو خرافات ہیں ان سے کم از کم دور رکھیں. تبھی آپ انسان، کیونکہ ایسا ہمارے یہاں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو بھی شخص بڑا بنتا ہے اس کی ماضی کا کوئی قصہ نکل آتا ہے، کوئی اس کی لیکس نکل آتی ہیں، آج کے دور میں بڑی مشہور ہے نا. تو وہ ہوتا ہی اسی لیے کہ ہم نے جب ہم
چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم وہی اپنی لاہ و لعب میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ہمارا ٹارگیٹ بڑا نہیں ہوتا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی کام لینا ہوتا ہے, ہم بڑے بن جاتے ہیں. تو پھر وہ پرانے لوگ تھوڑی باز آتے ہیں, لوگ تو پرانی چیزیں نکالتے رہتے ہیں کہ یہ تو یہ تھا, یہ تو یہ کام کرتا تھا, یہ تو یوں کرتا تھا. تو ان چیزوں سے انسان تبھی بچ سکتا ہے جب وہ شروع سے اپنا کوئی ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے. تو اس کو چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ کرے, کوئی ایسا کام اس سے سرزد نہ ہو جو اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد اس کے مقام میں نقص پیدا کر سکے. سبحان اللہ, بہت شاندار گفتگو جناب احسن اقبال. کلام شامل کرتے ہیں عائشہ اخلاق, کلام سنائیں گی ہمیں, کلام کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے. اپنی تقدیر کو کچھ ایسے جگائے ہوئے ہیں, اپنی تقدیر کو کچھ ایسے جگائے ہوئے ہیں, گنبد خضرا پہ نظروں کو جمائے ہوئے ہیں, اپنی تقدیر کو کچھ ایسے جگائے ہوئے ہیں, اپنی تقدیر. ہم گناہگار کہاں ذات تیری, ہم گناہگار کہاں ذات تیری, اتنا کافی ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, اتنا کافی ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, اپنی تقدیر کو کچھ ایسے جگائے ہوئے ہیں, اپنی تقدیر. خلد کیا چیز ہے, کیا اس کی حقیقت ہوگی, خلد کیا چیز ہے, کیا اس کی حقیقت ہوگی, ہم تو بستر تیرے کوچے پہ لگائے ہوئے ہیں, ہم تو بستر تیرے کوچے پہ لگائے ہوئے ہیں, اپنی تقدیر کو کچھ ایسے جگائے ہوئے ہیں, اپنی تقدیر. اپنی مرضی سے مدینے کوئی
سکتا نہیں، اپنی مرضی سے مدینے کوئی جا سکتا نہیں۔ لوگ سارے وہاں کا کے بلائے ہوئے ہیں، لوگ سارے وہاں آقا کے بلائے ہوئے ہیں، گنبد خضرا پہ نظروں کو جمائے ہوئے ہیں، گنبد خضرا پہ نظروں کو جمائے ہوئے ہیں، اپنی تقدیر کو کچھ ایسے جگائے ہوئے ہیں، اپنی تقدیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، لطف آ گیا، بہت ہی شاندار کلام اور بہت ہی شاندار انداز، بہت ہی شاندار آواز۔ عائشہ اخلاق کی بارہا ہماری اس ٹرانسمیشن کا مہمان بن چکی ہیں۔ عائشہ اخلاق بہت شاندار پڑھتی ہیں ماشاءاللہ۔ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، جناب طلحہ انعام تشریف فرمائیں۔ جناب میں چاہوں گا کہ اب ہم بات کریں، ویسے تو ہم بات کر ہی رہے ہیں حسن اخلاق پر، تو اس کو موضوع بناتے ہوئے تھوڑا سا ہم ایٹیکیٹس جو ہوتے ہیں ان پر بات کریں۔ جزاک اللہ ثاقب بھائی۔ اور حسن اخلاق کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ساتھ ساتھ اپنے سامعین کو بتاتا چلوں کہ ہم جب اللہ کے نبی کی نبوت سے پہلے کے سلسلے زندگی پر بات کر رہے ہیں تو چیزیں اللہ تعالیٰ ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ نبی کو اللہ تعالیٰ تیار کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ جب وہ نبوت کا اعلان کرے، پھر جو عوام کا رد عمل آئے اس کو نبی کس طرح فیس کرتے رہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی جب پیدا ہوتے ہیں تو والد کا سایہ سر پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، گھر والوں سے دور رہتے ہیں، حضرت بی بی حلیمہ جو ہیں وہ ان کو لے کر جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد والدہ بھی جو ہے وہ دنیا فانی سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ مزید آپ کے دادا بھی جو ہیں جو آپ کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں ان کا بچھڑ جانا آپ سے، پھر آپ چچا کے پاس آئے، پھر چچا کا بھی بچھڑ جانا، اور یہ ساری چیزیں مطلب، اور ایک چیز اس کے اندر یہ کہ جب تجارت کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا ایک یہ سوچنے کا پہلو ہے کہ تجارت اتنی آسان نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ان تمام دکھوں غموں کے باوجود اللہ کے نبی کا اخلاق اور اللہ کے نبی کی زندگی ایسی کہ صادق الامین کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ مطلب نوجوانی کی وہ عمر جس میں اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم شاید جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم شاید آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر سیکھ کر وہ ساری چیزیں اپنا رہے ہوتے ہیں جو کوئی دوسرا کر رہا ہوتا ہے، ہم اسی کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا چیزیں دیکھ کر کاپی کر رہے تھے، کیا چیزیں ان کو سکھائی جا رہی تھیں جن کو دیکھ کر ان کو صادق الامین کا لقب ملا۔ اور یہ نہیں کہ صرف اپنے رشتہ دار بولتے ہوں، پورا مکہ ان کو اسی نام سے جانتا تھا، اور آپ کی زندگی پوری اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی کہ ان کو اتنے اچھے اخلاق، اتنے اچھے اوصاف سکھائے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ ہم نے بکریاں چرانے کی بات کی تو یہ احسن بھائی نے بھی بتایا، اور ہم قصص الانبیاء میں بھی بات کرتے رہے کہ یہ ایسا کام نہیں ہوتا، یہ بہت زیادہ مطلب بڑا کام نہیں ہوتا کہ بندہ یہ بتائے اور معاشرے کے اندر اس چیز کو کہے کہ میں جو ہے وہ بکریوں کی رکھوالی کرتا ہوں، ان کو لے کر جاتا ہوں، چڑھاتا ہوں، وہ جو ہے چارہ کھاتی ہیں، پھر ان کا خیال رکھ کے میں واپس لے کر یہ بہت ہی عاجزی والا کام ہوتا ہے، بہت زیادہ عاجزی والا۔ تو ان چیزوں کے ساتھ مطلب نرم رہ کر جو ہے وہ چیزوں کو اپنانا، چیزوں کو ڈیل کرنا، اس کے بعد پھر جب اتنے غم دکھ پریشانیاں بندے کے اوپر ہوتی ہیں نا تو بندہ چڑچڑا ہوتا ہے، بندے کا اخلاق خراب ہوتا ہے، بندے کے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ لیکن اللہ کے نبی اعلیٰ اخلاق والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بہترین شخص تھے، ان کے معاملات اس طرح کیسے ہو سکتے تھے؟ لیکن یہ آج ہمیں ہماری سیرت میں پتہ نا، جو لوگ اللہ کے نبی کے ارد گرد رہتے تھے جب تک کہ اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، جب تک کہ عام عوام کو نہیں پتہ چلا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں،
تب تک تو ان کے سامنے وہ ایک بحیثیت انسان جس طریقے سے عام ہمارے سامنے بندہ ہوتا ہے اسی طریقے سے تھے. اسی لیے ان کے لیے یہ قبول کرنا بھی مشکل تھا کہ ہمارے درمیان کا کوئی شخص جو ہے وہ کس طریقے سے اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کی ہم پوری سیرت میں دیکھ لیں کہ صادق الامین کے نام سے ہیں, اور یہاں تک کہ جب وہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو اس لیول کا, اور لوگوں نے ہاں بھی کہا اس پر. تو یہ ساری زندگی کا جو پہلو اللہ کے نبی کی, اس پہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. حالات واقعات سب کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اس کو ڈیل کرتے ہوئے آگے بڑھنا اور ان کے ساتھ چیلنجز کو فیس کرنا, پھر اپنے آپ کو بھی بہتر بنا کے رکھنا. یہ نہیں کہ حالات جس طرح کے آئیں, ایک درخت اگر کہیں ہوا کی زد میں ہوتا ہے نا تو پتے کہیں نہ کہیں ہوا کے زور سے ٹوٹ جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, لیکن درخت قائم رہے اور اس درخت کی جو جڑیں ہیں وہ قائم رہیں. تو ہمیں اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا اور ان اخلاقی اقدار پہ قائم رکھنا جس پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آلرائٹ جناب, بہت شکریہ جناب طلحہ انعام, بہت ہی شاندار گفتگو آپ فرما رہے تھے احسن اقبال کے ساتھ ساتھ. تو جناب ہماری ٹرانسمیشن کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ سے اب اگلی ملاقات کل ہوگی بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی. آخری کلام سنیں گے عائشہ اخلاق سے, اس کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا. وقفے کے بعد مناجات کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچے گی. ہماری جانب سے اللہ حافظ. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. بصیرت رمضان ابھی جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. سب نظارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں. چاند تارے حضور آپ کے ہیں, چاند تارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں. ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا, ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا, جب سہارے حضور آپ کے ہیں, جب سہارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں. کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے, کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے, جب اشارے حضور آپ کے ہیں, جب اشارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں. فاطمہ علی حسین و حسن, فاطمہ علی حسین و حسن, پھول سارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں.
امر گر جس نے سارا وار دیا، امر گر جس نے سارا وار دیا، وہ دلارے حضور آپ کے ہیں، وہ دلارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو
تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف، جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:47 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:57۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:20 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:30۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:26 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:36۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رحیم و یا رحمان، اے پروردگار عالم، ہم کہ دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا کی معصیتوں میں، غفلتوں میں آج کوئی آدھی زندگی گزار کر، کوئی پوری زندگی گزار کر، کوئی زندگی کے چند برس باقی رہنے سے پہلے تیرے دربار میں آ گئے ہیں۔ یا رب العالمین، رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں بھی تیرے بیت اللہ کا طواف نہیں رکا۔ یا اللہ، آج بھی وہ خوش نصیب ہیں جن کو تو نے عمروں کی سعادت نصیب کی، جن کو تو نے سحر و افطار مدینے میں کروایا، مکے میں کروایا۔ انہوں نے تجھ سے دعائیں کی، التجائیں کی، وہ کعبے کی رونق کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو فروزہ کرتے رہے، اور وہ لوگ تجھ سے اپنے ایمان افروز ہونے کی دعائیں بھی مانگتے رہے۔ انہیں بھی معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما، ہم کہ جو جا تو نہ سکے مگر دل اور دماغ، روحانی کنیکشن اور ذہنی کنیکشن سب وہیں سے ہیں۔ یا اللہ، ہم سب اس گھڑی کے منتظر ہیں کہ جب ہمارا نام آئے، ہم بھی پکارے جائیں، ہم بھی بلائے جائیں۔ یا رب العالمین، رمضان المبارک کی ان بقیہ ماندہ چند گنی چنی ساعتوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو صرف نظر فرما کر انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ رویا غلاف کعبہ پکڑ کر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا اللہ، ہم کس ڈگر پر چل پڑے ہیں، ہمیں ٹینشن ہے کہ بازاروں میں رش نہ ہو جائے، ہماری شاپنگ نہ رہ جائے، ہماری عیدیں سلامت رہیں، ہماری خوشیاں باقی رہیں۔ مگر رمضان المبارک کی ان آخری ساعتوں کے ساتھ ہی انصاف تو نہیں کہ جب آخری عشرے میں ہمیں جہنم سے آزادی کے مژدے سنائے گئے، ہمیں کہا گیا، ہمیں فرمایا گیا، ہمیں یہ ہدایات دی گئی کہ اس آخری عشرے سے خوب فائدہ اٹھانا، اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ ہم لیلۃ القدر کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی چیزیں تلاش کرنے نکل آئے۔ یا رب العالمین، ہماری یہ خطائیں، یہ غفلتیں، ہماری یہ بھول چوک، یا اللہ ہماری یہ انسانی کمزوریاں، نفسانی خواہشات کے آگے ہمارا جھک جانا، ہم عاجز و بے کس، ہم ناقص بندے، یا رب العالمین تجھ سے معافی کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم ہر مرتبہ تیرے ہی دربار میں آتے ہیں، ہم ہر مرتبہ تجھے ہی پکارتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، تو ہی ہے جو ہمیں معاف کر دے، اور اگر تو نے معاف نہ کیا تو یقیناً ہم رسوا بھی ہوں گے، ہم ہلاک بھی ہو جائیں گے۔ مظلوم ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے آج بھی ذلیل و رسوا ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے آج بھی دشمن ہم پر سر چڑھ کر بول رہا ہے، آج بھی ہمارے بچے لہو لہان ہیں، آج بھی ہماری مائیں سوائے رونے التجائیں کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر پاتی، آج بھی ہمارے جوان اپنی جوانیاں گھروں میں لے کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہماری التجائیں نہ سنی، تو نے ہماری دعائیں نہ سنی، یا اللہ تو آخرت میں بھی ہمارا یہی ہونے والا ہے، اور آخرت کا عذاب بہت دردناک ہے، اس کی سختیاں ہمارے کمزور جسم، ہمارے کمزور حوصلے برداشت کر نہیں سکتے۔ ہم تیرے رحم کی امید سے، تیرے فضل کی امید سے تیرے دربار میں آئے ہیں، تجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ ہماری معافیاں، ہماری دعائیں، ہماری توبہ سب قبول فرما۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی، مقبول ہوں گی۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی، مقبول ہوں گی۔ میزاں بے رحمت ہے میرے سر پہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر، اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا،
آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ عادتیں نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادتیں نعت بہانا ہے میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ اتنا مانوس ہو آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہو آقا میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔